بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے لیکوریا، یعنی کہ لیکوریا کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ تو آج میں آپ سے اسی ٹاپک پہ ڈسکس کروں گا، ویڈیو کو بہت غور سے سنیے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکوریا کیا ہے؟ لیکوریا بہت کامن ہے، تقریباً 100 میں سے 99% جو خواتین ہیں ان کو اس بیماری سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکوریا جو ہے یہ بچہ دانی کے ذریعے ایک سفید قسم کا مواد آپ کہہ لیں یا لیکوڈ کہہ لیں یا سفید قسم کا پانی کہہ لیں، جو بچہ دانی کے ذریعے باڈی سے خارج ہوتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ بیماری فیملی ٹو فیملی ٹرانسفر ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس کلینک پہ کچھ پیشنٹس ایسے بھی آئے ہیں جن کی ڈائگنوز کے بعد مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بیماری آلریڈی اس پیشنٹ کی والدہ میں موجود تھی، اور اب والدہ کے بعد وہ اس بچی میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ بیماری جو ہے یہ فیملی ٹو فیملی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو مخصوص ایام میں یہ بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ پیریڈز کے دوران ہوتا ہے یا پریگنینسی کے دوران ہو سکتا ہے، یا ڈیلیوری کے بعد جو ہے وہ لیکوریا جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سفید قسم کا مواد خارج ہوتا ہے۔ اگر یہ بیماری اس کا بروقت علاج نہیں کیا جاتا تو جب یہ بیماری شدت اختیار کرتی ہے تو اس کی شکل جو مواد کی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ پیلے رنگ کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سے بہت زیادہ گھن آتی ہے، یعنی کہ اسمیل آتی ہے، اور کچھ پیشنٹس تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو اس کے راؤنڈ اباؤٹ الرجی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پیشنٹ اپنے آپ کو بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے پیچھے، جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، کہ جب بھی آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ نے اس کی جو بیماری کی علامت ہے آپ نے اس کا علاج نہیں کرنا، بلکہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے بیماری کی آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جو پیشنٹ اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے اس کا علاج کریں۔ مثال کے طور پر اگر وہ فاسٹ فوڈز کا بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں، یا ملک کا بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں، یا اس کے علاوہ آئلی چیزیں بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں اعتدال لائیں، کیونکہ اس کی وجہ جو ہے، اس کی وجہ سے پیشنٹ میں بہت زیادہ چینج اپ آتی ہے۔ مثال کے طور پر پیشنٹ آپ کا دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لاغر پن اس میں آ جاتا ہے، باڈی میں ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پیشنٹ جو ہے وہ چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، نیند میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیاں جو ہیں وہ بھربھرا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب ہڈیاں بھربھرا ہونا شروع ہوتی ہیں تو ان میں سے کیلشیم جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکوریا کے ذریعے، تو اس کی وجہ سے پیشنٹ کا جو چہرہ ہے وہ بے رونق سا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کی باڈی سے منرل اور نیوٹرینٹس جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ نکات محسوس کرتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسے ٹھیک ہو جائے گا، یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اس کا بروقت علاج کریں، اپنے راؤنڈ اباؤٹ اپنے قریبی جو بھی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں یا حکماء حضرات ہیں، یا آپ کے پاس جو بھی کوئی قریبی سینٹر ہے، تو آپ کو چاہیے آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اگر آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے تو یہ آہستہ 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 آپ کی باڈی کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، یعنی کہ کمزور کر دے گا۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے ایک دیمک جو ہے وہ لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھانا شروع کر دیتی ہے، کھاتی رہتی ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ لکڑی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح یہ جو لیکوریا ہوتا ہے یہ پیشنٹ کو اندر ہی اندر سے جو ہے وہ کمزور کر دیتا ہے، تو پیشنٹ دن بدن کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ وغیرہ رہتا ہے، نیند میں کمی آ جاتی ہے، تو اس کی بیسک ریزن یہی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ نے پرہیز بہت زیادہ کرنی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، چکنائی وغیرہ آپ نے بالکل بھی یوز نہیں کرنی،
بہت زیادہ میٹھا آپ نے نہیں کھانا، اس میں ملک کا استعمال آپ نے نہیں کرنا، گوشت کی مقدار آپ نے کم کر دینی ہے، اسپائسی چیزیں آپ نے بالکل بند کر دینی ہے، بیکری کے جتنے بھی آئٹم ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے ان سے بچنا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ملک اس میں کیوں بند کیا جاتا ہے، کیونکہ ملک کے اندر تو کیلشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، تو یہ بات ضروری نہیں ہوتی۔ آپ ملک کی جگہ دہی بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ دہی جو ہے اس کے اندر کیلشیم کی مقدار پائی جاتی ہے، اسٹمک کے لیے اچھا ہوتا ہے، دہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر باڈی کی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی باڈی کے اندر ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ لیکوری کا اخراج ہوتا ہے۔ تو اس میں میں آپ کو کوئی نسخہ نہیں دوں گا، کیونکہ جو کچھ نسخے ایسے ہوتے ہیں جو ہر پیشنٹ پہ کام نہیں کرتے، وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں۔ تو اس میں میں آپ کو چند ایک میڈیسن بتاتا ہوں جو آپ کو آسانی لی مارکیٹ میں مل جائیں گی، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ جیسے کہ آپ کرشی یا ہمدرد کی لیکوڈین ٹیبلٹ آتی ہیں، بہت ہی اچھی ہیں۔ ایک ٹیبلٹ صبح، ایک دوپہر، ایک شام آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کرشی کا سپاری پاک آتا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، وہ آپ ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ پانی کے ساتھ لے سکتی ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی میڈیسنز ہیں جو ہر پیشنٹ یوز کر سکتا ہے، یعنی جس کو کوئی سٹمک پرابلم نہیں ہے، وہ پیشنٹ کوئی ایسی اسپائسی چیزیں یوز نہیں کر رہا، یا اس کے علاوہ اس کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف لیکوری کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے یہ لیکوڈین ٹیبلٹ اور سپاری پاک بہت اچھا ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، میرے اپنی کلینک پہ اویلیبل بھی ہے، اور میں نے کافی سارے پیشنٹ کو یوز بھی کروایا ہے، تو اس کا مجھے بہت اچھا ریسپانس بھی ملا ہے۔ اس میں آپ نے یہ بات بالکل بھی مائنڈ میں نہیں رکھنی کہ یہ اس بیماری میں اگر ہم مبتلا ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اور اس کی باڈی کے اندر کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس کا اللہ پاک نے علاج بھی رکھا ہے، تو اس کا آپ نے بر وقت علاج کروانا ہے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور اپنے آپ کو مینٹین رکھیں۔ صبح کی سیر بہترین چیز ہے، میں نے اکثر اپنی ویڈیو میں ڈسکس کی ہے، واک کریں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں، کام میں مصروف رکھیں اپنے آپ کو۔ تو اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز بہت ہی بہترین ہے، ناریل کا جو پانی ہے وہ آپ پیشنٹ کو دیں، پیشنٹ کو پلائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ناریل کچا، آج کل فریش موسم ہے، ناریل بہت زیادہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو آپ ناریل کا استعمال کریں۔ اب اس میں کچھ اور ایسی باتیں ہیں جو میں ڈسکس نہیں کر سکتا، تو جو خواتین حضرات مجھ سے مشورہ کرنا چاہیں، میرا واٹس اپ نمبر لے لیں، میرا واٹس اپ نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، تو وہ مجھ سے واٹس اپ پہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ میں انشاءاللہ بغیر فیس کے، بغیر کسی لالچ کے، میں انشاءاللہ فری مشورہ بھی دوں گا، اور بیماری کی ریزن کے بعد میں ان کو نسخہ بھی بتاؤں گا، اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ پیشنٹ کو فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔